بهي الطلع فالمولى اصطفاه، بهي الطلع فالمولى اصطفاه، بهي الطلع فالمولى اصطفاه، حبيب الله يا خير البرى. جی عزیر صاحب، ڈسکشن بہت ہی مزیدار تھی، مہر بھی، عمیر صاحب بھی. میری تو خیر اتنی اسٹڈیز بارے میں نہیں ہے، بٹ ایک پوائنٹ ڈیفینیٹلی جو بہت کنفیوز لوگوں کو کرتا ہے، دیٹ از دا آدھی گواہی پارٹ. تو میرے خیال میں اور بھی پوائنٹس سب ہوں گے، ناٹ ناؤ، وین ایور آئی ایم سیئنگ کیپ اٹ. نہیں، اس کا میں بریف سا یہ بتا دوں کہ عورت کی گواہی پوری ہے، اس کو سپورٹنگ وٹنس چاہیے، اور وہ مردوں کے لیے بھی کئی دفعہ شرط آئی ہے قرآن مجید میں کہ ایک اور گواہ لے کر آؤ. تو اس کو آدھی گواہی کہنا تو کسی حساب سے نہیں ہے، پوری گواہی ہے. جو معاشرہ تھا اس کے مطابق عورت بیچاری سچ نہیں بول سکتی تھی، تو اس کو ایک سپورٹ کے لیے ایک عورت دی گئی ہے. لیگل سٹیٹس اس کا یہ ہے. I think others would also have some questions we can perhaps quickly ask. ہاں، وہ تو اگر آپ پھر فقہ کی کلاس ہو تو اس میں وہ پھر کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ سے ڈسکشن ہے، somebody is interested تو پھر اس کے اوپر تو کافی 2-3 گھنٹے چاہیے. جب بھی ٹائم ملے with everybody else on board جیسے باقی بھی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ کوسچنز جو ہیں وہ مہر نے جو ریز کیے ہیں وہ بڑے ریلیونٹ ہے ایکچولی فیمیلز کے لیے. میرا خیال ہے کہ کسی بھی ٹریڈیشنل فلسفی کے ساتھ، یا چلیں ہم اسلام کی بات ہی کرتے ہیں، ہم اسی سے واقف ہیں، مشکل ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ اس طرح سے ریلیٹ کر پانا جس طرح سے میلز کر سکتے ہیں. تو ان کے کوسچنز جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بڑے ریلیٹیبل تھے میرے لیے بھی. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن سأصرف عن آیات الذین یتکبرون بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ وإن یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں نے سورہ الاعراف کی آیت جس کا نشان 146 ہے، 146 پوری آیت کی تلاوت کی ہے. قدر طویل آیت ہے اور بڑے عجیب معنویت ہے اس آیت کی، اور یہ آیت ایڈریس کرتی ہے ہماری ایک ایسی چیز کو جو جس سے ہم بہت بخوبی واقف ہیں. اگر ہم ارد گرد کے ماحول پر، لوگوں پر نظر ڈالیں اور اپنے نفسوں میں بھی اگر غور کریں تو یہ وہ ایسا مرض ہے جو بالعموم پایا جاتا ہے تقریباً سب لوگوں میں، اور اس کو ام الاسم بھی کہا جاتا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ام الخطا بھی ہے. تمام یعنی غلطیوں کی، خطاؤں کی، گناہوں کی بنیاد جس جرم کو کہا گیا ہے، جس صفت انسانی کو کہا گیا ہے، اس کو بڑا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے قرآن میں، اور بڑا ایک تھریٹننگ سا انداز ہے کہ سأصرف عن آیاتی، ہم پھیر دیتے ہیں اپنی آیتیں. we turn our signs away. الذین یتکبرون فی الارض، ان لوگوں سے جو زمین میں تکبر کرتے ہیں. the people who are proud, we turn away our signs, our آیات from them. بغیر الحق، ان کا حق بھی نہیں ہے کہ تکبر کریں، اس کے باوجود تکبر کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا کل آیۃ لا یؤمنوا، ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو ہم پوری کی پوری اپنی آیتیں، پوری کی پوری نشانیاں بھی دکھا دیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنوا بہا. وَإِن يَرَوْا سبیل الرشد، اور اگر یہ دیکھ پائیں سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، لا یتخذوہ، یہ اس کو نہیں تھامتے، اس کو نہیں پکڑتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھیں، کنفیوژن کا راستہ دیکھیں،
خطاؤں کا راستہ دیکھیں تو یتخذوہ سبیلا، تو فوراً اس راستے کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو ٹھہرا لیتے ہیں اپنی منزل۔ ذالکا، اور یہ ان کے ساتھ کیوں ہوا ہے ایسا، بأنہم قذبوا بآیاتنا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے غفلت میں رہے ان آیتوں سے۔ تو یہاں پر جو ہمیں 3-4 اس کی مین تھیمز ڈیولپ ہو رہی ہیں، ایک تو ان کا پیٹرن ہے، ان کا ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز the right path and the wrong path، کہ جب غلط راستہ سامنے آتا ہے تو اس پر فوراً لپک کر جاتے ہیں، اور جب صحیح راستہ آتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ان کی جو بیسک تھیم ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہے آیت which is a sign، غفلت، اس آیت سے منہ موڑنا، اور اس کے علاوہ تکبر ظاہر ہے، یہ اس کی ایک مین تھیم ہے، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن جو ان کی ہے صحیح راستے کی اور غلط راستے کی، اس سے وہ غفلت برتتے ہیں۔ کیوں برتتے ہیں؟ کیونکہ جاہل ہیں۔ اور یہ جو پروگریشن ہے تکبر کی اور شرک کی، وہ قرآن کو اگر آپ بہت غور سے اس کی تھیمیٹک سٹڈی کریں 200-250 آیتوں سے، تو جو مجھے لگا ہے وہ یہ ہے کہ کام سارا سٹارٹ ہوتا ہے جہل من الآیات، اللہ کی نشانیوں سے جہالت ہونا، اللہ کی نشانیوں کی اگنورنس ہونا، اور یہ جب مرض بڑھتا ہے تو یہ جہالت جو ہے یہ غفلت کی طرف لے جاتی ہے، we become heedless، اور جب غفلت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہمیں تکبر کی طرف لے جاتی ہے، اور تکبر جو ہے اس کی بنیاد مٹیریلزم ہے، اور اس کا حتمی نتیجہ شرک ہے۔ تو اس کو آپ دائیں سے دیکھیں، بائیں سے دیکھیں، اوپر سے نیچے دیکھیں، نیچے سے دیکھیں، تو یہ آپ کو ایک قرآن میں بڑی ایک ان اوائڈیبل سی تھیم نظر آئے گی، یعنی جہالت، غفلت، کبر، مادہ پرستی، شرک، یہ 5 اس راستے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے وطن ہیں جن سے گزرتا ہوا انسان جو ہے شرک تک پہنچتا ہے۔ اب کیونکہ اللہ فرما رہے ذالکا بأنہم، یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ جہالت ہوتی ہے کہ اللہ کی آیت کو نہ پہچانا جائے۔ جب وہ پہچان ختم ہوتی ہے تو انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ وہ غفلت جب آتی ہے تو کبر کی اپنی کئی سٹیجز ہیں۔ کبر کی شروعات خود پسندی سے ہوتی ہے، when I start liking myself without comparing myself to others۔ ایک ہوتی ہے likeness, which is a kind of a confidence, which is a kind of the self-awareness, knowing your potential. I'm not talking about that. That is different. آپ نے خواہ اپنے ہی اندر کچھ خدا بنا لی ہیں اپنے، اور اب ان کی پرستش شروع کر دی ہے، تو یہ خود پسندی ہے، اور یہ معاملہ جب بڑھتا ہے تو یہ معاملہ عجب تک پہنچتا ہے۔ عجب میں you start comparing yourself with the others and you try کہ آپ کی جو چھوٹی موٹی خوبیاں ہیں وہ ایک کیپٹل میں، کیپس لاک میں آئیں، اور لوگوں کی بڑی بڑی خوبیاں جو ہیں وہ لوور کیس میں سٹیٹ کی جائیں، تاکہ وہ جو کمپیریزن ہے آپ کے لیے اور اب سیلف رائچسنس کی ایک بو ہے وہ آپ کے اندر آ جائے۔ اور پھر جب یہ مرض اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، میں اپنے اندر ایک انٹرنل پروسیس رن کرتا ہوں جس میں آئی ایم بیٹر دین ایوری باڈی ایلس، تو ایونچولی اٹ لیڈس ٹو فخر اینڈ تکبر۔ فخر اینڈ تکبر ہے کہ اس کمپیریزن کا جو آپ نے اپنے ذہن میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس کا برملا اظہار۔ ناؤ یو آر سیئنگ کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ تو یہ ایک پروگریشن ہے جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، اور ایسی آیتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ پوری کائنات کی ایک ایک چیز جو پروردگار نے بنائی ہے وہ ماں سوائے اس کی نشانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کے ارد گرد جو کچھ ہے، چاہے وہ آپ اس کو ادنا سمجھیں، اعلیٰ سمجھیں، چاہے آپ اس کو اچھا سمجھیں، برا سمجھیں، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کی نشانی ہے۔ ایوری تھنگ از اے سائن، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوں، یا ابو جہل ہو، یا فرعون ہو، یا چاہے پروفٹس خود ہوں، ان کی کور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب جس طرح میں نے اپنے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم سب we are the shadows created by one light, so we are all his آیات،
whether we agree with it or not, this is the Quranic मतलब concept of existence. और जिस तरह कुरान कहता है कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि हम तुम्हें दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे अपनी निशानियां तुम्हारे अपने नफ्सों में, तुम्हारे इर्द गिर्द के माहौल में, ताकि तुम हक तक पहुंच जाओ. So this seems to be the basic game plan कि जो भी चीज़ क्रिएटेड वर्ल्ड में है वो एक आयत है जिसने, चाहे वो उसका मजहर अपना इजहार अच्छे तरीके से कर रही है या बुरे तरीके से कर रही है, इवेंचुअली इट शुड लीड अस टू हक. अब ये आयत वो उसूल बयान करती हैं कि जब हम इन आयत को नहीं पहचान पाते और हक और बातिल की तमीज़ करने में ख़ता पर होते हैं, तो उसका बुनियादी जो सेंट्रल वजह है, जो सेंट्रल कॉज है, दैट इज़ यतकब्बरून, ये तकब्बुर करते हैं. और ये किब्र उस गफलत तक ले जाता है कि जहाँ पर दिल अंधे हो जाते हैं. ला तामल अबसार वलकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, आंखें अंधी नहीं होती बल्कि जो सीनों में दिल पाए जाते हैं, जो कॉन्शियसनेस है वो अंधी हो जाती है. और फिर इंसान अपने इर्द गिर्द के मुनज़्ज़म निज़ाम को, ऑर्गेनाइज यूनिवर्स को भी, जो पिछले लेक्चर में भी मैंने एरिस्टोटल का आपके सामने पेश किया था आर्ग्यूमेंट, कि इस तंजीम और इस डिसिप्लिन को देखने के बाद किसी एक अनइंटेलिजेंट फोर्स को मानना, इट इज़ लॉजिकली नॉट अ वेरी करेक्ट वे. लेकिन बहुत जो लोग लॉजिक पढ़े हुए हैं वो ये बातें करते हैं. तो वो अल्लाह ये कह रहा है कि ला तामल अबसार वलकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, इनकी आंखें तो देख रही हैं लेकिन इनके दिल अंधे हो चुके हैं. और क़ज़्ज़बू बिआयातिना, ये हमारी आयतों को झुठलाते हैं और उसका हम इनके ऊपर नतीजतन ये करते हैं सअस्रफ़ु अन आयाती, कि हम अपनी आयतें ही इनकी नज़रों से फेर लेते हैं. नॉट दैट दे कैन नॉट सी, दे सी देम बट दे डोंट अंडरस्टैंड देम. तो जिस तरह हमारे मॉडर्निस्ट का एक जहन है कि ये कायनात खुद ही चल रही है, इसका कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर नहीं है, तो जिस तरह मैंने एक गुज़श्ता से पैवस्ता लेक्चर में कहा था कि इट्स जस्ट लाइक वी आर गोइंग to a symphony orchestration and we see all this equipment and we believe that there are no musicians and there is no composer. So it's kind of that kind of logical argument जो हम आजकल देते हैं. और इस जहालत की वजह जो है वो ये है कि हमने गफलत की आयतों से, और इस गफलत की वजह ये है कि हमने तकब्बुर किया है. ये एक तीन इन चीज़ों को जहन में पहले रखें. और हम तकब्बुर क्यों करते हैं? बुनियादी तौर पर क्योंकि हम आजिज नहीं होना चाहते. तकब्बुर का तजाद है आजिज़ी, ह्यूमिलिटी, प्राइड एंड ह्यूमिलिटी. हम पेयरिंग की बात कर रहे थे, यूनिवर्सल पेयरिंग की, तो उनमें एक पेयर ये भी है कि एक इस पेयर की एक साइड पे तकब्बुर है और दूसरी साइड पर आजिज़ी है. और आजिज होना इतना आसान काम है नहीं. इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ एनाइलेशन. और हम अपनी मोहताजी को भी तस्लीम नहीं करना चाहते और हम सब गनी होना चाहते हैं. और यही गनी होने की ख्वाहिश हमें गुमराह करती है. पहली वही में एग्जैक्टली यही थीम आई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम क़ल्ला इन्नल इंसान ला यतग़ा. इंसान कहाँ पे तगा करता है, कहाँ पे सरकशी करता है, कहाँ पर खता करता है, कहाँ पर अंधा हो जाता है. अन रआहुस्तग़ना, जब वो अपने आप को गैर मोहताज समझने लग जाए, जब वो समझने लग जाए मैं गनी हूँ, आई एम नॉट डिपेंडिंग अपॉन upon God or upon other people, I'm kind of this independent guy. जब हमारे जहन में जो कुरान का बुनियादी थीम है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दर पर फ़कीर हो. क्योंकि फ़कीर का लफ्ज़ बड़ा अजीब है अरबी में. फ़क़रा एक घड़े को कहते हैं. Arabs used to dig these ditches when they would see clouds, क्योंकि डेजर्ट था और वेल बड़े गहरे थे और वेल खोदना और उससे पानी ड्रॉ करना, इट वाज क्वाइट एन ऑर्डील. सो व्हाट दे वुड डू इज कि व्हेनेवर दे विल सी द रेन बेयरिंग क्लाउड्स, तो वो छोटे छोटे गड्ढे बना देते थे और जब बारिश होती थी तो पानी उनमें जमा हो जाता था और बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे वुड यूज देम.
their animals will drink water from it and they will use them for their household consumption. تو اس گڑھے کو فقیر کہتے ہیں جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے بلکہ وہ بارش کا محتاج ہے. کیونکہ عربک ایک انتہائی کوڈڈ لینگویج ہے تو ہر ایک چیز کا جو ماخذ ہے وہ بڑا معنویت رکھتا ہے اپنے اندر. تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے فقیر ہیں، عام طور پر فقیر کا لفظ ہم اولیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یا ہر ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اس کے پاس خدا کا دیا ہوا ہے. اور یہ محتاجی یہی ولایت کی بنیاد ہے. when you understand that you are dependent. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں خود انحصاری سیلف ڈیپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے. خود انحصاری بہت اچھی چیز ہے، اور بلکہ بہتر ہے کہ انسان خود انحصاری کرے. صرف قرآن کا تھوڑا سا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایسی خود انحصاری کر لینا کہ خدا انحصاری اس میں ہو ہی نہ، یہ جہالت ہے. یعنی خود انحصاری آپ نے کرنی ہے اپنے اوپر، خدا نے آپ کو کچھ ٹیلنٹس، کچھ چیزیں دے کر بھیجا ہے. یو ہیو ٹو بیکم اویئر آف یور سیلف اینڈ یو ہیو ٹو ایکچولائز یور سیلف. یا ویل اینڈ گڈ، لیکن اتنا زیادہ اپنی میں کے اندر کھو جانا کہ تو یاد ہی نہ رہے. تو تصوف میں دس از سم تھنگ دیٹ از ریئلی ابہورڈ. تو خود انحصاری کے ساتھ خدا انحصاری ضروری ہے، سیلف ڈیپینڈنس کے ساتھ ڈیپینڈنس آن گاڈ ضروری ہے. اور کیونکہ اگر یہ خود انحصاری حد سے بڑھے گی تو اس کا لازمی نتیجہ تکبر ہوگا. when I think I don't need anyone else, تو definitely one day I'm going to become proud. تو جدید دنیا اگر آپ دیکھیں تو اسی خود انحصاری سیلف ڈیپینڈنسی کا نعرہ ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ ایک شخص واحد کے سطح پر ہو یا قوموں کی سطح پر ہو. We want to be independent. We want to be independent. We don't want to depend upon anyone. You know, we need to have our own resources, and we should have a life where our dependence on anyone else is minimal or absolutely non-existent. Even God, ہم اس اکویژن میں خدا کو بھی نہیں آنے دیتے. مطلب اتنی زیادہ وہ خود انحصاری ہمارے پر چڑھ گئی ہے کہ اس میں خدا کی بھی کوئی اب ہمارے لیے جگہ نہیں رہ گئی. اب بیسکلی اس خود انحصاری کا جو نعرہ ہے وہ اس کی جو فلسافیکل بیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب وی آر آل کریٹڈ فری، وی آر آل بورن فری، اینڈ یس وی آر آل. اور یہ نعرہ کوئی ویسٹ کا نہیں ہے. آپ حضرت علی کا اگر نہجۃ البلاغہ پڑھ لیں تو آپ کو یہ نعرہ وہاں پر بھی نظر آئے گا کہ حضرت علی فرماتے ہیں لا تکن عبدا غیرک، اپنے غیر کا غلام مت بنی. لا تکن عبدا غیرک وقد جعلک اللہ حرا، کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. نعرہ وہی ہے جو ماڈرن ورلڈ کا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تو خود نہیں پیدا ہوا، تیرا خالق کوئی ہے. ایک چھوٹا سا سٹل سا سوئچ ہے جو حضرت علی نے وقد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا، تو خود آزاد پیدا نہیں ہوا، تو خود پیدا ہی نہیں ہوا. None of us is witness to their own birth. None of us is witness to our creation of even our spirits اور our souls. اپنے نفس کی کریشن، روح کب داخل ہوئی ہے، ان سب چیزوں کے ہم وٹنس نہیں ہیں. اس کے باوجود ہمارا خیال ہے کہ جس طرح بارش میں ہم بچپن میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بارش میں جو مینڈک ہیں وہ ٹپکتے ہیں، وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ زمین سے ہی کوئی ان کو ہریکین یا کوئی ایسی چیز ونڈ آتی تھی جو ان کو اوپر اٹھا کے بیچاروں کو لے جاتی تھی اور بارش سے وہ واپس آ جاتے تھے. تو ہم بھی وہی مینڈک ہیں جو اوپر سے گرے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی ہمارے پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے، کوئی ہماری کریشن کا سبب ہی نہیں ہے. تو حضرت علی بھی وہی کہہ رہے ہیں لا تکن عبدا غیرک، اپنے غیر کا عبد نہ بن. وقد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا اپنے لیے. اور ایک اور جگہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیرے پاس دو آپشنز ہیں، یا اللہ کی غلامی سے سر اٹھا لے اور مادے کا غلام ہو جا، یا مادے سے سر اٹھا لے اور خدا کا غلام ہو جا. خالق سے سر اٹھا لے، مخلوق کا غلام بن جا، مخلوق سے سر اٹھا لے اور خالق کا غلام ہو جا. بلکہ یہاں پر مجھے بڑا خوبصورت خواجہ مجذوب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سر بر قدم حسن قدم بر کلاه تاج، میرا جو سر ہے وہ حسین محبوب کے قدموں پر ہے اور میرے قدموں میں بادشاہوں کے
تخت ہیں. سر بر قدم حسن قدم بر قلا و تاج دیوانہ کس شان سے دیوانہ بنا ہے. تو یہ دیوانگی جو ہے یہ کسی کسی کے نصیب میں ہے, اور ظاہر ہے اس کے لیے you have to be a little bit of lunatic to even grasp that concept. اب آپشن ہمارے پاس ہے کہ ہم نے غلامی کس کی اختیار کرنی ہے, خدا کی یا خدائی کی. تو آج ہم سب اپنی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں, چاہے وہ کوئی ممالک ہوں, اقوام ہوں, ہر کوئی آزادی کے راستوں پر, خود انحصاری کے راستوں پر چلنا چاہتا ہے, چاہے کوئی بوڑھا ہے, چاہے کوئی بچہ ہے. آج کل کے تو سارے بچے پہلی بات ہی یہی کرتے ہیں, جب آپ ان کو کچھ بھی سمجھانے کے لیے کہو تو کہتے ہیں کہ یو ہیو کربڈ آور فریڈم. تو یو نو, میرے نزدیک جو آدمی اپنی طبیعت کا ہی غلام ہو جائے, اپنے ہی نفس کا غلام ہو جائے, دیکھیں دوسروں کا غلام ہونا پھر بھی کوئی سینس میک کرتا ہے. there is a war and somebody has taken over your country and now you're a captive, تو وہ لاجیکل غلامی ہے. لیکن اپنے نفس کا, اپنی خواہش کا, اپنی طبیعت کا غلام ہو جانا, اٹس اے کائنڈ آف اے ویری اسٹرینج آف, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ماڈرن ورلڈ میں فریڈم از دا بگیسٹ کیپٹیوٹی. this you know, this yearning to be free all the time from all the things, اس سے بڑا قید خانہ مجھے تاریخ انسانی میں کسی دور میں نظر نہیں آیا. جبکہ ہماری روایت میں اصل آزاد وہ ہے جو اپنے آپ سے آزاد ہے. بلکہ ہمارے قادری مشائخ کہتے ہیں کہ جو شیخ اپنے مرید کو خود سے آزاد نہیں کر سکتا, اس کو پیر کہلائے جانے کا کوئی حق نہیں. یعنی مرید کو اس سے بھی آزاد کرائے اور اپنے سے بھی آزاد کرائے اور خدا کی محتاجی میں لے کر آئے. I mean, like, we are not here to serve creation. We are not here to serve slaves. I mean, even the best among us, who was the خیر خلق کلہ, who was the best of all creation, تہجد کی نماز کے بعد فخر سے کہتے تھے انا عبد ذلیل, اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں. یہ ذلیل کا لفظ ویسے نہیں ہے جیسے اردو میں ہے. اردو کا ذلیل کا لفظ اردو میں آ کے ذلیل ہو گئے. عربی میں ذل جو ہے وہ کسی کی بڑائی کو, کسی کی کبریائی کو, کسی کی عظمت کو میرٹ کے اوپر تولنا اور پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو کم تر کمپیریٹیولی دیکھ کر جان لینا کہ میرا اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے, اور اس کے سامنے جھک جانا, یہ ذلیل ہے. انا عبد ذلیل. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ خاتم المرسلین, امام المتقین, راحت العاشقین, سراج الصالحین, رحمت للعالمین. He is saying that every night. اے اللہ تعالیٰ میں میرا ذلیل غلام ہوں میں. اور جب حضرت علی سے ایک جو نے کہا کہ I have been with Greeks and with Romans and I have heard their philosophies, but when I come to your Jamaat, so there is this strange kind of wisdom that I feel. So what do you think if you compare yourself to your own prophet? Where does your prophet stand in front of your wisdom? A very strange kind of question. کہ اگر تو اتنی حکمت کی باتیں کرتا ہے تو اپنے ہی اگر اپنے ہی نبی کے بارے میں کہے کہ تیری اور اس کی وزڈم کا کمپیریزن کیا ہے, تو کیا کہے گا؟ تو آپ مسکرائے اور کہنے لگے انا عبد من عبید محمد, میں تو محمد کے بڑے بڑے غلاموں میں ایک چھوٹا سا غلام ہوں. I mean, this is a free guy. This is freedom. Like Prophet is free, Ali is free, just because they have recognized کہ وہ محتاج ہیں. تو ایسے لوگوں کے اندر کے زندگی میں کبر کا کوئی گمان ہو ہی نہیں سکتا. اور بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ حقیقی معبود جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. آپ کی چوائس ہے, آپ اپنے نفس کو ہی خدا اپنا بنا لیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے رسول تو نے ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے ہی نفس کو, اپنی ہی خواہش کو اپنا اللہ بنایا ہوا ہے. یہ تو ایسا عبد ہے اور ایسا حقیقت اردو کا عبد ذلیل ہے کہ جس کو کسی ایک بڑے خدا کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے اپنے اندر اتنے خدا ہیں کہ وہ انہی کے ہی جھرمٹ سے نہیں نکل پا رہا. تو اٹس اے کائنڈ آف اے اسٹرینج کائنڈ آف ہوپلیسنس اینڈ ہیلپلیسنس. پیپل ٹریپ دیم سیلوز ان بائی بیکمنگ سلیوز ٹو دیم سیلوز. تو یہ قرآن میں ہمیں بار بار ریمائنڈ کرایا گیا ہے.
اور ہماری پوری زندگی انہی دو معبودوں کے درمیان کشمکش کا نام ہے، ایک جو اپنے اندر معبود بیٹھا ہے اور ایک جو آسمانوں کا معبود ہے، جو پوری کائنات کا معبود ہے. The choice is ours. ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، اپنے نفسوں کی یا اس نفس کے خالق کی؟ اب کچھ قرآن نے ہمیں بڑے پریکٹیکل ایگزامپلز دیے ہیں، بڑے عملی نمونے دکھائے ہیں کہ جو لوگ متکبر تھے، ان کے اگر جو بڑے بڑے اماموں کی فہرست بنائی جائے تو ظاہر حضرت ابلیس تو اس میں ٹاپر ہیں، کیونکہ سب سے پہلا تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب سے پہلا گناہ جو کائنات میں ہوا ہے وہ تکبر ہے. ابا، اس نے سجدے سے انکار کیا، واستکبر اینڈ ہی بیکیم پراؤڈ، وکان من الکافرین، وہ شروع سے ہی کافر تھا. So basically this is the first sin that we see in قرآن، سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں کہ جو ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے ان کا سب کا متکبرین کا جو امام ہے وہ حضرت ابلیس ہیں. اس کے بعد جو بڑے بڑے ان کے آپ سمجھ لیں کہ اس کے جو پروفٹس ہیں، اس کے جو اولیاء ہیں، ان میں دو نام بہت بڑے ہیں، ایک کا میں ابھی ذکر کروں گا اور ایک کا بعد میں. ایک تو فرعون ہے which is like a symbol of pride in قرآن، اور دوسرے نمرود ہیں. ایک کا پالا حضرت موسیٰ سے پڑھ رہا ہے، ایک کا پالا حضرت ابراہیم سے پڑھ رہا ہے. Two prophets with very different طبیعت and different مزاج. So it's a very interesting read in Quran how these two people are behaving. اب جو فرعون ہے یہ بھی ایک امام ہے تکبر کا، اور فرعون کا فلسفہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ I'm holier than thou, I'm sacred than thou. میں سب سے مابرا ہوں، اور اپنے بارے میں کہتا بھی یہ ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. خالی رب بھی نہیں، انا ربکم الاعلی، I am your grand God. Well, there is no other, there might be other gods in the world, but there is nobody who is as mighty as I am. اور ان کی پوری تہذیب اگر آپ دیکھیں، آج بھی پیرامڈس کو جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں یا جو لوگ ایجپٹولوجسٹ بن جاتے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ جو ایجپشن اسٹڈیز کے اندر روایت میں جو فیروز تھے ان کی کورٹ ہی ایسے بنائے جاتے تھے کہ بادشاہ کا جو تخت تھا it used to be raised to several feet. So whenever جو اس کی کورٹ میں آئے تو اس کو یوں کر کے دیکھے. So there's a kind of a physical symbolism to it. We are looking at ربکم الاعلی، ہم ایک بڑے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور سب سے اونچی جگہ کورٹ میں وہی ہوتی تھی. اور مصری فرعونیوں کا وتیرہ بھی یہ تھا کہ جب بادشاہ مر جاتا تھا تو they used to build this grand pyramids. آج بھی آپ دیکھیں تو کتنے وہ اونچے، کئی میٹر اونچے پیرامڈز، اور اتنے سال لگتے تھے. So why were they doing that? Have you ever thought about it? مطلب پیرامڈز کی جو انجینئرنگ ہے، اس کی جو آرکیٹیکچر ہے، وہ تو خیر اپنی جگہ ایک علیحدہ فیلڈ آف اسٹڈی ہے، بٹ ہیو یو ایور تھاٹ سائیکولوجیکلی کہ وائی ور دے ڈوئنگ دیٹ؟ اتنے لاکھوں لوگوں کے ہجوم اکٹھے کرنا اور ان کو تعمیر کرنا اور اتنے وزنی پتھر لے کر جانا، کہ وہ بیسیکلی یہ تھا کہ یہ جو کہہ گیا ہے نا ربکم الاعلی، تو وی ہیو ٹو پروو دیٹ دیر از نو گریو ان دا ورلڈ دیٹ از ہائر دین ہز گریو. تو یہ ان کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ان کا فلسفہ چل رہا تھا، ان کا ایک ذہن اس طرح چلتا تھا. اور جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، اب یہ طغا کا لفظ پھر وہی آ رہا ہے، وہ جو کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. سو یو کین کنیکٹ بوتھ، کہ یہ بھی فرعون بھی سمجھ رہا ہے کہ طغیان مچایا ہے، سرکش ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں غنی ہوں، مجھے کسی کی محتاجی نہیں ہے، I don't need anyone. تو اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جاؤ اور اس سے جا کے پریچ کرو. اور اب وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور قالا فمن ربکما یا موسیٰ، اور وہ کہتا ہے کہ تم دونوں کس رب کی بات کر رہے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ اب اگر آپ فرعون کی تہذیب کو دیکھیں تو all of their gods have names. وہ قرآن بھی کہتا ہے کہ all they have is names. there is no essence base کے اوپر، بلکہ ہم کسی وقت شرک کے باب جب ایک دفعہ چھیڑیں گے تو اس کے اوپر بھی جو ہمارے جو آج کل کے جو نومنلسٹ اپروچ ہے، یہ قرآن نے اس کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ یہ جو بتوں کے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، تو خدا تو وہ ہے کہ نام ہو یا نہ ہو تو all they are just names, there is no reality behind them. تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ کالا فمن ربکما،
یا موسیٰ، موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اینڈ ہی از ایکسپیکٹنگ سم کائنڈ آف اے نیم، کہ حضرت موسیٰ کسی خدا کا نام بتائیں گے اور میں اس کو کہوں گا اچھا وہ ہے تو میں تو یہ ہوں، میں اس سے بڑا ہوں. لیکن حضرت موسیٰ نام بتانے کی وجہ ہی comes up with this very interesting statement. He says قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو اس کی شکل عطا کرتا ہے، اس کا مولڈ عطا کرتا ہے، ثم ہدا، اور پھر اس کو اس مولڈ کے مطابق ایکچولائز کرنے کی ہدایت دیتا ہے. It's a very strange statement. He's not giving any names. He's referring to an attribute of God which probably no other creation can do. Because یہ دیکھیں نا، ہدا کا لفظ ہے، ہدایت ہوتی ہے کانشیس چیزوں کے لیے. آج ہم کمپیوٹر کو بھی ہدایت نہیں دیتے، انسٹرکشن دیتے ہیں. There's a difference. There's a debate in the world کہ whether we'll be able to give consciousness to artificial intelligence. Well, philosophically it's impossible, but yes, we can try. We never know, maybe. لیکن اب حضرت موسیٰ وہاں پر بیٹھے ہوئے فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو چیزوں کے مولڈ بناتا ہے، خاص ترتیب سے ان کی شکلیں بناتا ہے، اور پھر ان کو کانشیسنس دیتا ہے، اور پھر جب گائیڈنس دیتا ہے تو گائیڈنس لینا تو کانشیس چیز کا کام ہے، کسی انکانشیس چیز کا نام نہیں ہے. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ جب آپ اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے یا ماڈرن اپروچز ٹورڈز کریشن کے حوالے سے پڑھتے ہیں. اب یہ جواب دے رہے ہیں وہ فرعون کو. تو اب جب یہ بات کر رہے ہیں تو کہ میرا رب وہ ہے کہ جو ہر مادی چیز کا ماخذ ہے، he is higher than all the material forms and things, he is the creator of all forms. تو اب فرعون, because he is a very materialist, he doesn't understand this elevation. یہ جو بلندی ہے خدا کی کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے, so you know he is above everything, he cannot understand. وہ اس کو فٹوں میں ماپ رہا ہے, وہ اس کو میٹرز میں ماپ رہا ہے, اس کو اور سمجھ نہیں آ رہی. بیکاز مٹیریلسٹ بندے کا پرابلم یہ ہوتا ہے اس کا اسٹینڈرڈ صرف مٹیریل ہوتا ہے, وہ کبھی بھی کارٹیزین کوآرڈینیٹ سے نکل ہی نہیں سکتا. تو اب دس از ویری, یہاں پر آ کے مجھے فرعون بڑا ماڈرن سا لگتا ہے. سو وہ جب حضرت علی نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب وہ جو ہر چیز کو تخلیق دیتا ہے, وہ تو تخلیق سے بلند ہے. علو کا جو ظاہری مطلب ہے, بلندی کا ظاہری مطلب we compare it with the height. تو اب جب یہ بات آتی ہے تو اب Pharaoh has to prove that he is higher than that God that Moses is talking about, کیونکہ متکبر ہے اور پھر مٹیریلسٹ ہے, کیونکہ مٹیریلزم تکبر کی بنیاد ہے. تو وہ بالکل ایک مٹیریل انداز میں اس بلندی کو, اس ایلیویشن کو سمجھ رہا ہے اور اس کا جواب دے رہا ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ تو he is talking about grades, he is talking about درجات, he is not talking about some physical elevation. لیکن فرعون وہی مٹیریل ایلیویشن کے اوپر ہی پھنسا ہوا ہے اور اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ فقال فرعون, اب وہ کہہ رہا ہے اپنے حامان سے, حامان و ابن لی سرحن لعلی, میرے لیے ایک بہت بلند پیڈسٹل بنا, میرے لیے ایک بہت بلند سیڑھی بنا جس کے اوپر چبوترا ہو. سرحن, میرے لیے ایک بلند چبوترا بنا. سرحن لعلی ابلغ الاسباب, تاکہ مجھے وہ راستے نظر آ جائیں, اسباب السماوات, جو مجھے آسمانوں تک لے جائیں. فاطلع الی الہ موسیٰ, تاکہ میں اپنی آنکھوں سے موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں. Just look at this very materialistic approach towards God, کہ ایک زینہ بناؤ, اور وہ جس طرح ہمارے بھی یہاں پر جب حضور کی معراج کا آتا ہے تو وہ we have this symbolism of the زینہ, اور وہ تو مطلب وہ ہمارا مٹیریلزم ہماری اسپرچویلٹی کو بھی نہیں چھوڑتا, ہماری ریلیجن کو بھی نہیں چھوڑتا. تو وہ فرعون کہہ رہا ہے حامان سے کہ تو میرے لیے ایک زینہ بنا اور اس کے اوپر ایک چبوترا ہو, اور مجھے وہاں پہ کوئی راستہ ملے, اس راستے پر چل کر میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں سے مجھے موسیٰ کا خدا نظر آ جائے. اور لیکن کہتا ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا, لیکن میرا گمان یہ ہے کہ یہ موسیٰ جھوٹا ہے. اب why is he saying that? اب اس کا
بنیادی لفظ ایک ہی لفظ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. وہ اور اس کا لشکر، اس کی فوج تکبر کرتے تھے زمین میں، اور ان کا کوئی حق نہیں تھا، کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پراؤڈ ہو. اور وہ ظنوا، اور وہ یہ گمان کرتے تھے، انہم الینا لا یرجعون، they are not going to be brought back to us. یعنی these forms have to return to the source of the forms. اب یہاں پر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیوں حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ he is the source of all created forms and he is the source of all guidance. Because اللہ بھی یہ فرما رہا ہے کہ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. They always thought these forms were independent. ان فارمز کی ڈپینڈنس نہیں ہے ہمارے پر، اور وہ they thought they will never return to us. So it becomes very clear after a little bit of study of Quran کہ قرآن ہمیں کبر کی بنیادوں کی طرف، مٹیریلزم کی طرف کیوں خبردار کر رہے اتنا. اب تکبر کی بنیاد، کیونکہ جس طرح میں نے عرض کی کہ مٹیریلزم ہے، تو اس مٹیریلسٹ ہی پراؤڈ ہو سکتا ہے. جو بندہ مٹیریلسٹ نہیں ہے اس کے پراؤڈ ہونے کا بھی کوئی سینس میرے نزدیک تو نہیں ہے. ہم اگر اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم جو پہنتے ہیں، جو کھاتے ہیں، it's either on the Snapchat or on TikTok, you know, even if I have to do a breakfast, it has to go viral. You know, other people should know that I'm dining in such a restaurant. Other people should know I'm wearing this branded shoe. I'm wearing this branded glasses. I have Apple products. So اگر آپ یہ اس کو غور کریں تو why do we do it? اگر مٹیریل کی ہمارے نظروں میں اتنی عزت نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو کیوں آئیڈینٹیفائی کریں ان چیزوں کے ساتھ؟ یا these things are good to have, you know, but creating your identity through these things, that is materialism, and that is going to get you proud. جو پہن رہے ہیں، جس وہیکل پر بھی ہم سفر کر رہے ہیں، you know, people have to know that I am riding this car worth a couple of billions and nobody else can ride it. تو اس کا تعلق ہماری ایگو کے ساتھ جڑتا ہے، اس کا تعلق ہماری انا کے ساتھ جڑتا ہے. انا جو ہے وہ مٹیریلزم کا جو پہلا رزلٹ ہے، اٹس اے ویری اسٹرانگ ایگو. اور پرابلم یہ ہے ایگو کی کہ اٹس آئیڈینٹیفائنگ اٹ سیلف ود تھنگز دیٹ آر آؤٹ سائڈ آف اٹ سیلف. So there is a kind of an alienation there's a disconnect between ourselves کہ میری آئیڈینٹی بھی میں کہیں باہر سے لے رہا ہوں، میرے اندر سے نہیں آ رہی ہے. تو مٹیریلزم کا ایک یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ہم یہی اپنے آپ کو طفل تسلیاں دیتے رہتے ہیں، اپنی انا کو ہوا دے دے کر، اور یہ قرآن کے نزدیک بڑی فرعونی صفت ہے. اور اس کے برعکس جو قرآن نے ہمیں صفت نبوی دی ہے وہ عاجزی کی ہے. کہ ہم رسولوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر نہ کوئی مٹیریلسٹک ٹینڈنسیز ہیں، کیونکہ مٹیریلزم نہیں ہے تو ایگو نہیں ہے، ایگو نہیں ہے تو تکبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے تو غفلت نہیں ہے، غفلت نہیں ہے تو جہالت نہیں ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو خبر دینے والا ہو. تو اب جو خبر بھی رکھتا ہے، جو غافل بھی نہیں ہے، جو متکبر بھی نہیں ہے، جو مٹیریلسٹ بھی نہیں ہے، تو وہ شرک بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شرک ہمیشہ مٹیریلزم میں ہی ہوتا ہے. ہم جب خدا کے ساتھ دوسرے خدا بناتے ہیں تو وہ کریٹڈ ورلڈ میں سے ہی کسی کو ہم خدا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو فرسٹ یو ہیو ٹو بلیو ان دا میٹر، یو ہیو ٹو بلیو ان دا مٹیریل ٹو ایون ڈو شرک. اگر وہیں پر ہی آپ نے بریچ کر دیا، ڈسکنیکٹ کر دیا اس رشتے کو، تو دین شرک کا بھی کوئی بنیاد نہیں رہتی، اور نہ ہی ایگو اور پرائڈ کی کوئی بنیاد رہتی ہے. تو اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کئی کہانیاں سناتے ہیں قرآن میں تاکہ ہمیں یہ سبق ملے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں، اور خبردار کرتے ہیں ہمیں بار بار ہماری غلطیوں پر. یہ تکبر جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض سیاستدانوں میں پایا جاتا ہے، امیروں میں پایا جاتا ہے. بڑے بڑے بیوروکریٹس پراؤڈ ہوتے ہوں گے، بڑے بڑے ایکٹرز پراؤڈ ہوتے ہوں گے، the known figures, the scholars will be proud. But this is disease that permeates the whole of the society. You don't have to have anything to be proud. It's a mindset.
اور I have seen many poor people who are extremely proud, and I have seen many rich people who are extremely humble. اس کا ایز سچ مٹیریل کے ہونے یا نہ ہونے سے بھی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ایک پرسیپشن سے ہے, ایک آئیڈیالوجی سے ہے. اور اب یہی چیز ہمیں قرآن, فرعون کے ایک جملے سے قرآن سمجھا رہا ہے, انا ربکم الاعلی, آئی ایم یور گریٹسٹ گاڈ. کیونکہ یہ اپنے آپ کو دوسروں سے بلند دیکھنا چاہ رہا ہے, اور اس کو جو چیز نظر آ رہی ہے جس سے یہ اپنے آپ کو دوسروں سے بلند کر سکتا ہے وہ مادہ ہے. تو ہی از اٹریکٹڈ ٹورڈز مٹیریل. اور یہی وہ صفت ہے مٹیریلزم کی جو ہمیں جھکنے ہی نہیں دیتی کبھی, کہ ہم خود مختار ہیں, ہم محتاج نہیں ہیں, وی آر انڈیپینڈنٹ, وی ڈونٹ نیڈ اینی باڈی. اور انبیاء کا بنیادی درس اسی انا کی فنا ہے. I know it might sound horrible to us, and it should, the kind of lives we are leading, it should sound like a دیوانے کا خواب, لیکن نبوت کا پورا انسٹیٹیوٹ عاجزی پر کھڑا ہے. اور وہ آپ کی اسی اناؤں کی سر قلم کرنے کے لیے نبی آتا ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. کیونکہ یہ انا ایک ایسا ایلیوژن ہے, ایک ایسی ڈیلیوژن ہے, ایک ایسی ڈیوپری ہے, ایک ایسا فریب ہے کہ جو اس فریب کے اندر پڑ گیا اس کی واپسی بڑی مشکل ہے. اور آپ کی میں 2 احادیث بیان کروں گا جو کلیدی حیثیت رکھتی ہیں, کہ وہ غرور کا سر کو چلنے والی حدیثیں ہیں. کہ آپ نے فرمایا, بڑی عجیب حدیث ہے, سنن ابی داؤد میں حضرت ابی داؤد اس کو لے کر آئے ہیں, کہ آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من قبر. کہ تم میں سے ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے, اور آج کل کی ماڈرن ورلڈ میں ہم کہیں گے جس کے دل میں ایک ایٹم کے ویٹ کا بھی پرائیڈ ہے. یعنی دس از سچ اے اومینس حدیث, کہ ایک اگر ذرے کے برابر بھی اگر قبر ہے, لوگ اس حدیث کو پورا نہیں پڑھتے, ورنہ آپ کو ایک بہت اور اس میں سے چیز نظر آئے گی. کہ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من قبر, اور ولا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال خردلۃ من الایمان. اور جس کے دل میں ایک ایٹم کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. اب کیا رزلٹ آ رہا ہے کہ ایمان اور کبر ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب یہاں پر it's a very strange connection, اور میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں ایک علیحدہ سیکشن پورا سیشن کرنا پڑے گا کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں. then we will come to really understand the prophetic wisdom. اب یہاں پر ابھی تک کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ایمان کا تضاد ہے کبر. جس دل میں کبر آ جائے اس دل میں سے ایمان نکل جاتا ہے, اور جس دل میں ایمان آ جائے اس کے دل میں سے تکبر نکل جاتا ہے. So you understand, it's something very fundamental to Islam. It's not something that we can take lightly. بڑی خطرناک سی بیماری ہے کہ جو ایمان کو بھی ختم کر رہی ہے. اور حدیث قدسی ہے بڑی مشہور, آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گی, کہ اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. قبر, تکبر میرا لنگوٹ ہے, تکبر از مائی چادر which I wear. اور جو عظمت ہے ازاری, یہ میرا کمر بند ہے. جس طرح ہم سلوار میں نالے ڈالتے ہیں تو یہ نالا ہے میرا, یہ لنگوٹ ہے, and this is my loin cloth, you know, that I tie myself with it. فمن نعزانی واحدا منہما, اور اگر کوئی ان دونوں میں سے ایک لینا چاہے گا, عظمت کا کلیم کرے گا, میرے والی عظمت کا, انسانوں والی عظمت کا کلیم کر لیں, اس میں اللہ کو کچھ نہیں ہے. کریٹڈ بینگز آپس میں عظمت کا کلیم کر سکتے ہیں, اللہ والی عظمت نہیں. اگر کوئی یہ عظمت مجھ سے لینا چاہے گا یا یہ تکبر مجھ سے لینا چاہے گا, قذفتہ فی النار فلا ابالی, میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا اس حال میں کہ مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں ہوگی. اب ذرا برابر پرواہ کا کیا مطلب ہے کہ whether if you are a Muslim and you are proud, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارے وہ کلمہ شہادت جو دل میں نہیں چھپا ہوا, کیونکہ دل میں چھپ گیا تو کبر ختم ہو جائے گا.
تو مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی. تم جتنی نمازیں پڑھتے رہے ہو, روزے رکھتے رہے ہو, مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کروں گا, تو میں فوراً جہنم میں ڈال دوں گا. تو میرے خیال میں تو مسلمانوں کے لیے یہ 2 احادیث ہی, اور اینڈ یو نو دیر آر ہنڈریڈز آف دیم. میں نے تو 2 چن کے وہ دی ہیں جو بڑی ٹھا کر کے مسلمانوں کو لگنی چاہیے, خوف زدہ کر دینے والی احادیث ہیں. رائی کے برابر تکبر, اور یہ تکبر تو ہم نے اتنے اس کے کانڈیوٹس پال رکھے ہیں. نئی گاڑی خرید لی تو تکبر آ گیا, نئے کپڑے پہن لیے تو تکبر آ گیا, گھر بنا لیا تو تکبر آ گیا. یعنی کپڑے پہن کر خوش ہونے سے اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نئی گاڑی دوستوں کو دکھانے سے بھی اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نئے مکان کو لوگوں کو یہ بتانا کہ نیا گھر لیا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی to make it the source of pride and make it a source of being ana rabbukum al-aala, that is takabbur. تو اس لیے ہر معاملے میں انا سر اٹھاتی ہے, اور صوفیاء کا تو درس یہ ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے سے مزید عاجز ہو جاؤ. یعنی جتنا جتنا تمہیں مل رہا ہے ہر نعمت کے اوپر عاجزی اختیار کرو کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہ دے دیا, اور ہر دفعہ شکر کرو تاکہ یہ انا, یہ کبر جو ہے وہ تمہارے اندر جڑ نہ پکڑ سکے کہ ہم جیسوں کو یہ عطا ہوا ہے. کہ ہمارے اندر کا فرعون تو جب یہ چیزیں ملتی ہیں وہ کہتا ہے کہ ناؤ آئی ایم انڈیپینڈنٹ, انا ربکم الاعلی, آئی ایم بیٹر دین ایوری ون ایلس, میں مستغنی ہو گیا ہوں. اگر اس حدیث کو ظاہری طور پر ہم قبول کر لیں, کیونکہ اس حدیث کی بڑی تفسیر ہیں, تو اگر ظاہری طور پر قبول کر لیں تو پھر تو ہم میں سے خال ہی کوئی بچے گا, پھر تو سب کو ہی رگڑا لگے گا, کیونکہ ہم سب خود مختار ہونا چاہتے ہیں, دوسروں سے بڑا نظر آنا چاہتے ہیں. اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمیں اپنا اختیار کسی کے حوالے کرنا پڑ جائے تو لگتا ہے ہماری تو 7 نسلوں کو موت آ جائے گی. کیونکہ خانقاہی نظام سے ہوں تو سب سے بڑا لوگوں کو پرابلم ہی یہ ہوتا ہے, یار اپنے جیسے بندے کی بیعت کر لیں, اپنے جیسے بندے کے آگے جھک جائیں. یعنی ہماری تو شعوری سطح یہ ہے کہ ہم اپنا اختیار کسی کو سونپنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وی وانٹ, بلکہ ہم چاہتے ہیں ہم اپنا رائٹ بھی اپنے پاس رکھیں, لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ بھی ہمیں مل جائے. دس از دا کائنڈ آف مائنڈ سیٹ وی ہیو ڈیولپ. مطلب بیعت کرنا موت ہے آج کل اس قوم کے لیے, کہ یار اپنے جیسے بندے کے آگے جا کے اس کے ہاتھ چومیں, اس کو جا کے کہیں کہ جی آپ مجھے بتائیں میں نے زندگی کیسی گزارنی ہے. تو بیسیکلی ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پوری کائنات کا محور و مرکز سمجھتے ہیں. We think that the whole global and the whole cosmological game is played around us. اور اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی بھی اس کو علمی سطح پر دیکھیں تو مسلمان مفسرین جو تھے قرآن کے, ان کو سب سے بڑا شوق کب لگے, جب جیو سینٹرسزم ٹوٹا ہے. You know, I hope you don't hold it against me, and you know, I know the scholars have really criticized me for saying that, but okay, I'm going to say it again. کہ ہمارا مسلمان مفسرین کا خیال یہ تھا کہ زمین جو ہے the center of the earth, it's the center, the earth is the center of the world or center of the universe, and everything is happening for this universe. تو وہ جو ہے جب ان کو یہ جیو سینٹرک ماڈل ختم ہوا تو مسلمان مفسرین کی تو سمجھ لیں کہ موت واقع ہو گئی, because they thought, you know, they were the pivot, you know, around what everything was revolving. تو اب تو یہ آ گیا کہ ہر جو گیلیکسی ہے اس کے اپنے محور ہیں, ہر گیلیکسی کا اپنا کعبہ ہے. ہر جس طرح سولر سسٹم ہے اس کا کعبہ سورج ہے, تو سورج کے ساتھ جو سٹار ہے اس کا اپنا سسٹم ہے اور اس کا محور وہ ہے. تو it was a kind of, you know, that every system is dependent upon its own nucleus and we are not the nucleus of the universe. تو it was a pretty bitter pill to swallow for Muslims. ابھی بھی وہ جو ہیں آپ کو سامنے آوازیں آتی ہیں کہ نہیں یہ سب بکواس ہے. تو ہمیں یہ جو ایک ذہن بنا دیا گیا ہے یا ہم نے بنا لیا ہے کہ دین اور دنیا میں بس ہم ہیں, ہم سے زیادہ صحیح کون ہو سکتا ہے, ہم سے زیادہ اہم کون ہو سکتا ہے. بلکہ ایک کتاب ہے, اگر آپ کو کبھی وقت ملے, 2 کتابیں غزالی کی آپ ضرور پڑھیں. ایک ہے معیار العلم اور ایک ہے میزان العمل. چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں but they will clarify lots of stuff for you. مطلب معیار العلم میں انہوں نے how to know what is the right
حق کو کیسے پہچانا جائے. The whole book addresses this issue. اور جو میزان العمل ہے وہ صرف یہ ایشو ہے کہ حق عمل کو کیسے پہچانا جائے. تو اس میں بڑا خوبصورت ایک بحث کرتے ہیں آخر پہ جا کے کتاب کے. مجھے تھوڑی بہت یاد ہے, پوری طرح یاد نہیں, so if I misquoted a bit تو don't hold it against me. مجھے پڑھے ہوئے کوئی 15 سال ہو گئے ہیں کتاب کو, بٹ ایک دم مجھے وہ یاد آئی کہ وہ اس میں فرماتے ہیں کہ ایک عالم میں حقیقی کون ہوتا ہے. تو بڑا خوبصورت انہوں نے جو باتیں کی تھی, ان میں ساری یاد نہیں, مجھے 2-3 باتیں اس وقت یاد ہیں جو آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک حقیقی عالم وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے بڑا عالم موجود ہو اسی اسپیس میں تو وہ خاموش ہو جائے اور اس سے سیکھے. وہ خود عالم ہے, he is himself a preacher, but now he comes across a preacher who is bigger than him. He should keep quiet and listen. یعنی وہ ہمیں غزالی کے لفظوں میں کہ this is the time when every preacher needs a teacher. And every preacher has to understand that there is somebody better than him. So, اب یہ کبر کے خلاف اتنا خوبصورت ان کا کام ہے, اور وہ بڑا بلکہ خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بلکہ اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ کافر بھی سامنے بیٹھے ہوں اور تم تبلیغ کر رہے ہو اور تم سے بڑا مبلغ آ گیا, تو just keep quiet and let him do the talking. تو somebody, وہ غزالی کہتے ہیں, somebody asked me کہ یہ کیا بکواس ہے, ہمیں contribute کر رہے تھے کام میں, ایک اچھے کام میں, and you are saying کہ we should stop and we should let the other guy take the lead. تو انہوں نے کہا یار دیکھو, if you are fighting with a kafir in jihad, تو would you rather want to kill him, because killing is horrible, even if it's in jihad, it's taking another man's life, it's tough, اوکھا کام ہے. تو کہتے ہیں تو تمہارا یہ دل نہیں کرے گا کہ بجلی گرے آسمان سے اور یہ ویسے ہی مر جائے, before I kill him, a lightning should strike and he should die. تو اس نے کہا yeah, I would love that. تو انہوں نے کہا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یار let somebody else do it. It's a preaching to somebody, it's a heavy job. اور ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ جتنا تکبر ایک عالم میں نہیں ہوتا کتنا پریچر میں ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک اپنے آپ کو پیڈسٹل پر بٹھا رہے ہو اور لوگ بھی آپ کو پیڈسٹل پر بٹھا رہے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں, حالانکہ آپ کے اپنے بہت ایموشنل بلائنڈ اسپاٹس ہیں, آپ کے اپنے نالج کے بڑے بلائنڈ اسپاٹس ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء کے بلائنڈ اسپاٹس جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یو گیٹ لائک واو, اوکے, آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ, اف دس گائے ہیز دیز بلائنڈ اسپاٹس, ہاؤ مینی بلائنڈ اسپاٹس آئی مسٹ ہیو. تو یہ جو عاجزی کا سبق ہے ہماری روایت کا کہ بھائی ہم سب محور و مرکز نہیں ہیں ہر چیز کا, اور ہم ہر وقت حق پر نہیں ہیں, اور ہم ہر وقت اہم نہیں ہیں. there can be many other people that can be right and they can be important in their own circles. تو چنانچہ یہ جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ ہے, اس سراب میں, اس illusion میں ہم بار بار پھنستے رہتے ہیں, جبکہ اسلام نے اس کا بڑا اینٹیڈوٹ دیا ہے جس کو اسلام اخوہ کہتا ہے. کونو عباد اللہ اخوانا, اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. بھائی بھائی جو ہے نا ایک ایکوالٹی کا رشتہ ہے. It's not you're holier than somebody, you're better than somebody, it's being equals. اخوہ جو ہے it's like being brothers, the brotherhood. اور یہ تصور جو ہے یہ اس انانیت کے تصور سے جو آج ہم نے اپنا بنا لیا ہے بحیثیت مسلمان بھی, اس سے بہت برعکس ہے. بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے جو طالب علم تھے, ان کی بڑی صفیں تھیں. جو پہلی صف تھی نا اس کے یہ بڑے بڑے طالب علم, حضرت ابوبکر, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبیدہ الجراح, حضرت عثمان, حضرت علی, یہ صف اول کے شاگرد ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاگردان رشید. یہ بالکل حضور کے جو ہے نا, I mean some students are where the teacher becomes proud of them. So I think he is definitely one of the imams of those students. اور کتنی خوبصورت بات, اور یہ خلیفہ بننے کے بعد کی ان کی بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لا يحقرن احد احدا من المسلمین, خبردار کسی بھی مسلمان کی حقارت اپنے دل میں نہ رکھنا. Don't consider him حقیر, don't consider him light, don't consider him less than yourself. لا يحقرن احد احدا من المسلمین. اور کیا خوبصورت بات کہی ہے, کہتے ہیں فَأَنَّا صَغِيرًا مُسْلِمِينَ عِنْدَ اللَّهِ کبیر, جو مسلمان تمہاری نظر میں بہت چھوٹا ہے اللہ کی نظر میں وہی بڑا ہے. Such a beautiful moral lesson کہ تم یار ایک ایمان کے اندر ہو, آپ تو ایک کسی غیر مسلم کے اوپر حقارت کی نظر نہیں. وہ صوفیزم میں اٹس ون آف دا گناہ کبائر, گناہ کبیرہ ہے کسی کی بھی حقارت.
کسی کی بھی حقارت دل میں لانا, irrespective of the faith, irrespective of the color of the skin, irrespective of the nationality and his financial and social status. اور یہ تو مسلمان ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں لا یحقرن احد احدا من المسلمین, کسی بھی, بار بار احد کا لفظ کیا ہے کہ کسی بھی ایک مسلمان کی بھی حقارت دل میں نہ رکھنا. فَإِنَّ صَغِيرًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ عِندَ اللَّهِ كَبِيرٌ, جس مسلمان کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہت بڑا ہو. تو جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش ہو جاتا ہے, اس کی حقارت تو کوئی متکبر ہی کر سکتا ہے. آج مسلک پسندی میں ہم سب اس گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. بھائی یہ تو دیکھیے اگلے کے دل میں کیا ہے, اگلے کے دل میں ایمان ہے, اگلے کے دل میں کلمہ شہادت ہے, اور اس کے باوجود حقارت. اور یہ حکمت ہے, اس کو میں حکمت صدیقیہ کہوں گا. وہ حکمت کا باب جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہمیں پہنچا ہے, اور جو نبوی درس کے صف اول کے شاگرد ہیں. سوال یہ ہے کہ جو اصل کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اس نفس کے فرعون سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں. What are the tools that Quran, Hadith and Sufism provide us کہ جس سے ہم اس کبر کے خلاف لڑ سکتے ہیں. تو نیکسٹ سیشن جو ہے, کبھی میں اوور شارٹ کر گیا ہوں, I'm really sorry, it's been 13 منٹ آگے, تو 8:28 ہوا ہے, تو 8:40 پہ دوبارہ ملتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.